أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. حضور میں فقیر بندہ عام آیا ہوں حاضری کو. حضور میں فقیر بندہ سلام لایا ہوں حاضری کو. حضور میں فقیر بندہ عام آیا ہوں حاضری کو. حضور میں فقیر بندہ سلام لایا ہوں حاضری کو. حضور دربار عالیہ میں ذرو جواہر کی بات کیسی. حضور دربار عالیہ میں ذرو جواہر کی بات کیسی. میں ہدیت ناسوں سے لکھا کلام لایا ہوں حاضری کو. حضور میں فقیر بندہ عام آیا ہوں حاضری کو. حضور میں فقیر بندہ سلام لایا ہوں حاضری کو. حضور آنکھوں نے جس کی دیکھے ہیں آپ کے پیار والے لٹتے. حضور آنکھوں نے جس کی دیکھے ہیں آپ کے پیار والے لٹتے. غموں کا مارا وہ مزمل تشنگام آیا ہوں حاضری کو. حضور میں فقیر بندہ عام آیا ہوں حاضری کو. حضور میں فقیر بندہ سلام لایا ہوں حاضری کو. حضور میں آپ کے صحابہ کو میں ایمان ہوں سمجھتا. حضور میں آپ کے صحابہ کو میں ایمان ہوں سمجھتا. کہ
کے ارشد میں ان کی الفت کے جام آیا ہوں حاضری کو، کسی کے ارشد میں ان کی الفت کے جام آیا ہوں حاضری کو، حضور میں فقیر بندہ سلام لایا ہوں آخری کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان کی حالت میں پیدا فرمایا۔ اس بات پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ جتنی بھی دولتیں ہیں، دنیا کی دولتیں ہوں یا دین کی دولتیں ہوں، ان تمام دولت میں جو سب سے افضل دولت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس شخص کو یہ نعمت حاصل ہو گئی، پوری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اس نعمت کو سنبھال کے رکھا۔ میدان حشر میں اگر اللہ اس کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں داخل کر دو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی سزا کو کاٹ کر دوبارہ جنت میں چلا جائے، صرف اس ایک کلمے کی برکت سے۔ یہ اتنا بڑی نعمت ہے، اتنا عظمت والا یہ کلمہ ہے، اور جس کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے، اللہ نے اس کو دنیا کی نعمتیں تو دی ہیں لیکن یہ ایمان والی نعمت نہیں دی ہے۔ ساری زندگی نیک کام کرتا رہے، ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرتا رہے، ساری زندگی فاقے کشی کرتا رہے، چلے لگاتا رہے، اپنے نفس کو مارتا رہے، لیکن ایمان کی نعمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے خالی ہاتھ ہے، جیسے ہاتھ میں ہم ریت کو دبا لیں تو ریت سرک جاتی ہے، مٹھی خالی رہ جاتی ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی نیکیوں کی حقیقت ہے، اس کی نیکی گویا ایسے ہے جیسے اس نے ہاتھ میں ریت کو پکڑا ہے۔ اب جتنا مرضی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ریت سرکتی رہتی ہے، کچھ دیر کے بعد وہ مٹھی خالی رہتی ہے۔ یہ بغیر ایمان والوں کی نیکیوں کی حالت ہے، جتنی بھی وہ نیکیوں کو اٹھا لیں گے وہ واپس گر جائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، تو جو دنیا میں نیکی کریں گے اللہ اس کا اجر ان کو دنیا میں دے گا، لیکن مومن کا معاملہ مختلف ہے، ایمان والے کا معاملہ مختلف ہے۔ ایمان والا جو ہے اللہ اس کو نیکیوں کا ثمر دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور جب یہاں سے چلا جائے گا جب بھی وہ نیکیاں اس کو نفع دیں۔ جو صدقہ دیتا ہے اللہ پاک اس کو 10 گنا اس کا دنیا میں اجر دیتا ہے، 10 گنا، اور 70 گنا اس کو اس کا آخرت میں اجر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں اس کا کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا نیکی کا، صرف آخرت کے لیے ہے۔ مومن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ اس کی نیکی کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں اس اجر کو بڑھا کر اس کو دیتے ہیں۔ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کسی نے
بیکاری نے، کسی نے، فقیر نے، کسی مانگنے والے نے سوال کیا تو آپ نے خادمہ سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا جی 2 روٹیاں بڑی ہیں، 2 روٹیاں۔ آپ نے فرمایا فقیر کو دے دو۔ فقیر کو دے دی۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے دروازہ بجایا، کہا کہ جی کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، اور کچھ روٹیاں وہ خادمہ کو پکڑا دی۔ جب خادمہ اندر آئی تو بیوی نے کہا ان کو گنو یہ کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 8 روٹیاں ہیں۔ بیوی نے کہا یہ ہماری نہیں ہے، اس کو واپس کر دو، یہ ہماری نہیں ہے، اس کو واپس کر دو۔ پھر کچھ دیر کے بعد کوئی دروازے پر دستک ہوئی، کون ہے؟ کہا جی ہدیہ آیا ہے۔ پھر لے کے آئی، کتنی ہے؟ کہا جی 20 روٹیاں ہیں۔ کہا جی یہ ہماری ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی پہلے بھی تو 8 روٹیاں تھیں، آپ نے کیوں کہا وہ ہماری نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے دنیا میں 10 گنا اور قیامت میں، آخرت میں 70 گنا۔ وہ 10 گنا نہیں تھی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کوئی نیک کام کر لیا، کوئی صدقہ دے دیا تو ہماری جیب سے پیسہ چلا گیا، وہ پیسہ جاتا نہیں ہے۔ یہ جو ہم ایک محاورہ سنتے ہیں نا، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہم کاروبار میں پیسہ لگائیں گے تو وہ پیسہ کھینچے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو پیسے کو پیسے کھینچنے والا محاورہ ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ پھر وہ پیسہ باقی پیسے کو بھی کھینچ کے لے کے اور 10 گنا لے کر آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تنگ تھا اپنے حالات سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے نبی آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو جب اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں تو میرے لیے یہ عرض کریں کہ اللہ پاک مجھے موت تک کا رزق ایک ساتھ دے دے، یکمشت دے دے، تاکہ میں کھل کے خرچ کر دوں، کھا لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اس امتی کی، اس بندے کی فریاد بھی عرض کی کہ اللہ یہ ایک بندہ تھا، اس نے ایسا ایسا مجھے کہا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو ایک ساتھ دے دیتا۔ واپس آ کے کہا کہ تمہیں جو رزق ملے گا وہ سارا رزق مل جائے گا موت تک کا، اس کے بعد نہیں ملے گا۔ تو مل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا بڑا مالدار آدمی ہے۔ پھر کچھ عرصہ اور گزرا، اور مال آ گیا، اور مال آ گیا، اور مال آ گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس کو ایک ساتھ رزق دے دوں گا، لیکن اس کا تو مال بڑھتا چلا جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں اور مال ہو گیا، اور مال ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی، اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی، اس نے میری راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، میں اس کا 10 گنا دیتا رہا، یہ خرچ کرتا رہا، میں 10 گنا دیتا رہا، یہ خرچ کرتا رہا، میں 10 گنا دیتا رہا، تو مال میں برکت ہوتی۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ جو شخص اللہ کی طرف چلا جائے پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ ہمارے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن ہمیں اللہ پوچھتے نہیں ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کا نام لینا ہی اللہ کی محبت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا نام پیدا ہو گیا وہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ پسند کرتے ہیں تو پھر بندے کی زبان پہ اللہ کا نام آتا ہے۔ مشاہدہ کر لیں، کئی لوگ ہیں موت کا وقت ہے، لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھتے، حالانکہ آتا بھی ہے، وصیت بھی لوگ کرتے ہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں، لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اس کی زبان پہ اللہ کا نام آتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے، اللہ کے حبیب جس سے محبت کرتے ہیں اس کی زبان سے درود جاری ہوتا ہے۔ یہ ایسے نہیں جاری ہو جاتا۔ آج اگر ہماری زبان سے اللہ کا نام جاری ہوتا ہے، ہمارے دل سے اللہ کا نام جاری ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، یہ ایسے جاری نہیں ہو جاتا ہے۔ کوئی تکلیف کی حالت ہو، کوئی خوشی کی حالت ہو، اگر کسی زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر، کسی زبان سے نکلتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ سب کی زبان سے نہیں نکلتا، تجربہ کر کے دیکھ لیں، غصے میں آتے ہیں لوگ، زبان سے گالی نکلتی ہے، برے الفاظ نکلتے ہیں۔ اگر کسی کی زبان سے
اضطراری حالت میں اللہ کا نام نکلتا ہے تو یہ خوشائند بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، یہ اللہ سے تعلق کی بات ہے، کیونکہ اضطراری حالت میں بندے کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اختیاری حالت میں تو بندہ اپنے حالات کو کنٹرول کر کے زبان سے کچھ بھی نکال دیتا ہے۔ کوئی شریف آدمی دیکھا، کوئی معزز آدمی دیکھا، کوئی بڑا آدمی دیکھا تو گفتگو کو میٹھا کر لیا، کوئی کمزور آدمی دیکھا تو اس کو غصہ اتار دیا۔ لیکن جب اضطراری حالت ہوتی ہے، اچانک کوئی صدمے کی، کوئی خوشی کی، کوئی غصے کی، پھر بندے کا حال پتہ چلتا ہے جی اس کا اصل حال کیا ہے، کیونکہ پھر اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا ہے، پھر اس کا اصل حال نکلتا ہے۔ وہ ایک حکایت ہے نا، کسی شخص نے طوطا پالا تو اللہ والوں کی خدمت میں رہتا ہوگا، طوطا پالا اور اس کو سکھایا اللہ اللہ اللہ۔ اب طوطے میں یہ خوبی ہے کہ وہ انسان کے الفاظ کو دہرا لیتا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ اللہ نے طوطے کی زبان بھی ایسے گول رکھی ہے جیسے انسان کی زبان گول ہے، باقیوں کی زبان فلیٹ ہوتی ہے، طوطے کی زبان گول ہے۔ وہ اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے، انسان جو الفاظ کہے وہ اس کو دہرا لیتا ہے، یاد رکھ لیتا ہے، اس کو دہرا لیتا ہے۔ اب وہ جو اللہ اللہ کرتا تھا تو طوطا بھی پھر اللہ اللہ کرتا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی بچے ہمارے بگڑ گئے ہیں، وہ اس لیے بگڑ گئے ہیں کہ ہم بگڑ گئے ہیں۔ ہم جو گفتگو کرتے ہیں بچے صرف اس کو دہراتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بچے کی گفتگو ٹھیک نہیں ہے، بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، بچہ تو وہ کام کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں، جو ماں باپ کرتے ہیں وہ بچہ کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے کہنے سے پڑھے گا، کہنے سے نہیں پڑھے گا۔ بچہ کہنے پہ عمل نہیں کرتا، دیکھ کر عمل پر عمل کرتا ہے۔ جو اپنے باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا اس بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اس کی نقل اتارے گا۔ یہ بچوں میں خوبی ہوتی ہے، وہ نقل اتارتا ہے۔ باپ نمازی ہے تو اولاد بھی نمازی ہوگی، ماں نمازی ہے تو اولاد بھی نمازی ہوگی، پھر وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ بڑے ہو کر بھی میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر ماں باپ نمازی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اولاد اگر حالات کی وجہ سے بگڑ بھی گئی ہے نا، سارا دن تو گھر میں نہیں رہتا، بڑا ہو گیا، کسی بری صحبت میں لگ گیا، کسی معاشرے میں ضم ہو گیا، کہیں چلا گیا، لیکن میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں، اگر ماں باپ اللہ والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایک وقت آئے گا وہ اولاد لوٹ کے واپس آ جائے گا۔ وہ اولاد بشرطے کہ ماں باپ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے والے ہوں، پھر اللہ ان کی لاج رکھتے ہیں، ان کی دعاؤں کی، وہ اولاد کہیں نہیں جاتی، پھر وہ لوٹ کے واپس آ جاتی ہے۔ ہم خود عمل نہیں کرتے اس لیے ہماری اولاد عمل نہیں کرتی۔ تو طوطے کو سکھا دیا، طوطا کرتا تھا اللہ 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 اللہ۔ ایک دن وہ کھلا رہ گیا، ایک بلی آئی اور اس نے اس کو دبوچ لی۔ اب جیسے ہی بلی نے اس کو دبوچا تو اس کی زبان سے نکلا ٹین 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 ٹین۔ بڑا حیران ہوا، اپنے بزرگوں کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک طوطا پالا تھا، اس نے بڑی محنت کی، بڑی اس کو اللہ اللہ سکھائی، لیکن جب اس کو بلی نے پکڑا تو اس وقت اس نے اللہ اللہ نہیں کہا، اس وقت اس نے ٹیں 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 کہی جو اس کی زبان ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھی، اس کی زبان پر اللہ اللہ تھا۔ جب اضطراری حالت پیدا ہوئی تو دل کی حالت باہر آ جاتی ہے۔ اضطراری حالت میں وہ چیز باہر آتی ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے۔ قیامت قبر کے اندر منکر نکیر سوال کریں گے۔ سوال کیا ہے؟ آسان سا سوال ہے، من ربو کا۔ سارے مسلمان ہیں، ساری زندگی سب کو یاد ہے جی اللہ ہمارے رب ہیں۔ قبر کے اندر جواب نہیں دے سکے گا جو نافرمان ہوگا، قبر کے اندر جواب نہیں دے سکے گا۔ من نبی ہوگا، ساری زندگی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا رہے، لیکن قبر کے اندر وہ جواب نہیں دے سکے گا جو نافرمان ہوگا۔ حالانکہ آسان سے سوال ہے، 60 سال 70 سال کی عمر میں 10 سال سے تو ہوش ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں 10 سال سے لے کے اور 60 سال تک 50 سال اس کو پڑھتے ہیں، لیکن سب جواب نہیں دے سکیں گے۔ جو نافرمان ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار نہیں ہوگا، اس کی زبان سے جواب نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ اضطراری حالت ہوگی، ان کا جو حلیہ ہوگا اس کو دیکھ کے خوف میں مبتلا ہو جائے گا، صدمے میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں کالج میں پڑھا کرتا تھا تو کچھ ساتھیوں نے پکنک پہ گھومنے کا پروگرام بنایا،
تو ہم یہاں سمندر پہ گھومنے کے لیے آ گئے. میری عمر اس وقت 25-30 سال پرانی بات ہے، یہ 18-19 سال میری عمر تھی. تو سمندر میں کوئی فیملی آئی ہوئی تھی، کوئی گھر والے آئے ہوئے تھے. وہ ان کے 2 لڑکے جو ہے پانی کے اندر چلے گئے. تو غوطہ خور ہوتے ہیں سمندر میں، تو وہ غوطہ خور نے کہیں تیر ویر کے ایک کو نکال لیا. تو ہم سارے جو دوست تھے کالج کے، وہ انہوں نے اس کے گرد ہلکا باندھ لیا، اور لوگ بھی دیکھنے کے لیے بھائی اس کو لٹایا ہوا تھا، اس کے پیٹ کو دبا رہے تھے، منہ سے پانی ہے. تو تھوڑی دیر میں پانی وانی نکالا اس نے، حواس اس کے بحال ہوئے. تو اس سے وہ جو نکالنے والے اس نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ یہ میری اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے. بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس کو اپنا نام یاد نہیں تھا. کہنے لگا میرا نام پتہ نہیں میرا نام کیا ہے. تھوڑا سا اس کو تھوڑا کہا بھی ہٹو پیچھے پر ٹیبل سے تھوڑی ہوا اندر. 2-4 منٹ کے بعد اس کے حواس بحال ہوئے. تو اس نے کہا جی میرا نام فلاں ہے. اور پھر اس نے کہا جی میرے ساتھ ایک اور میرا ساتھی بھی تھا، وہ اندر کہیں ڈوب گیا. اپنا نام یاد نہیں ہے. جب اضطراری حالت پیدا ہوئی، موت کو دیکھا اس نے، خوف کہ جب میں پانی میں ڈوب جاؤں گا. ڈوبا نہیں تھا، اور اس کو موت کا فرشتہ بھی نظر نہیں آیا ہوگا، اس لیے کہ موت کا وقت نہیں تھا. لیکن صرف ڈوبنے کے خوف میں اس کو اپنا نام یاد نہیں تھا. اس نوجوان کی عمر کوئی 30 سال ہوگی اندازاً. 5-6 سال سے اپنا نام سنتا ہوگا. 25 سال وہ اپنا نام سنتا رہا، اور جب خوف کی حالت پیدا ہوئی اس کو اپنا نام یاد نہیں تھا. اس لیے جب جو بندہ اللہ کو راضی کر کے نہیں جائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے نہیں جائے گا، قبر کے اندر اس کو یاد نہیں رہے گا. آسان سا سوال پوچھا جائے گا من ربو کا، وہ کہے گا مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا. یاد اس کو رہے گا جس کے دل کے اندر اللہ بس جائے گا، اس کو یاد رہے گا. اس کو پھر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، جب ہم مر جائیں گے اور قبر میں جائیں گے تو ہم اپنے حواس میں ہوں گے. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں اپنے حواس میں نہیں ہوں گے، سب چیزیں ایسی ہو جائیں گی خود بخود. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حواس میں ہوں گے. جیسے دنیا میں ہم اپنے حواس میں ہوتے ہیں نا، ایسے قبر میں بھی حواس میں ہوں گے. حضرت عمر نے عرض کی اللہ کے نبی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر قبر میں حواس میں ہوں گا پھر میں جواب دے دوں گا. یہ کانفیڈنس، یہ اعتماد کس بات پہ تھا؟ یہ اس بات پہ تھا کہ میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوں. جو اللہ کے حکم پہ راضی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہے، پھر اس کو ڈر نہیں ہے کسی چیز سے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، یا غالباً حضرت باجد مستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، جب فوت ہوئے تو منکر نکیر آئے، پوچھا من ربو کا، کہنے لگے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی آسمان سے، 500 سال یا اس سے زیادہ کی مسافت ہے. کہا وہاں سے آئے ہو اور تمہیں اپنا رب یاد ہے؟ میں 6 فٹ زمین میں گیا، مجھے اپنا رب یاد نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ 6 فٹ زمین کے اندر آ کے مجھے اپنا رب یاد نہیں ہے؟ جس کے دل کے اندر بس جائے پھر اس کو خوف نہیں ہے، ورنہ ان کا خوف ہی اتنا ہے کہ بندہ ہر چیز بھول جائے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے بندوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ قبر میں کوئی خوف ہے. کس چیز کا خوف؟ کس چیز کا خوف؟ قبر میں کس چیز کا خوف؟ ایک بزرگ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت ہمیں مرنے سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ یہ میں بتانے لگا ہوں کس چیز کا خوف، مرنے سے کیوں ڈر لگتا ہے. حضرت نے فرمایا مرنے سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہم قبر کے اندر سانپ اور بچھو کو پال لیتے ہیں. قبر میں سانپ اور بچھوؤں کو پال لیتے ہیں، اس لیے ہمیں قبر میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ورنہ موت کیا ہے؟ فرمایا موت کیا ہے؟ موت تو دوست کو دوست سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے. دوست کو دوست سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے. قبر میں اس لیے جانے سے ڈر لگتا ہے کہ قبر میں ہم سانپ اور بچھو پال لیتے ہیں. حدیث شریف میں نا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا
اللہ اس کی قبر کے اندر ایک بچھو کو ایک سانپ کو پیدا کرتا ہے، اور وہ سانپ ایسا ہے کہ اگر زمین پہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور وہ صرف سانس لے لے، اس کو پھنکار کہتا ہے نا، سانس لے لے تو روئے زمین پر گھاس بھی نہ ہوگا۔ تو جب ہم نماز چھوڑتے ہیں تو ہم اپنی قبر کے اندر اس سانپ کو پالتے ہیں۔ جب ہم ایک گالی دیتے ہیں، قبر کے اندر ایک بچھو پیدا ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی قبر کو سانپ اور بچھوؤں سے بھر لیتے ہیں، پھر ہمیں وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے ڈر لگتا ہے ہمیں قبر، جس کو پتہ ہے کہ میری قبر کے اندر نور ہے، میری قبر کے اندر روشنی ہے، میری قبر کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کے انوارات ہیں، اس کو قبر میں جانے سے ڈر نہیں لگتا۔ قبر میں جانے سے اس کو ڈر لگتا ہے جس کو پتہ ہے میں نے سانپ اور بچھوؤں کو پالا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا، حضرت موت سے ڈر لگتا ہے، قبر سے ڈر لگتا ہے، فرمایا عمل صالح کیا کرو، نیک اعمال کیا کرو۔ کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے لگا جی خوف کم ہو گیا ہے، اس لیے کم ہو گیا کہ قبر کے اندر روشنی کا بندوبست کر لیا۔ یہ قبر تو اندھیری ہے، اس میں روشنی کا بندوبست، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، جو ہم اللہ پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ قبر کی روشنی ہے۔ یہ جو عمل صالح کرتے ہیں، یہ قبر کی روشنی ہے، ورنہ قبر تو اندھیرا ہے۔ وہ اقبال ایک فلسفی گزرا ہے نا، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں۔ اس نے تمثیل کے طور پر سمجھانے کے لیے لوگوں کو، اس نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جہنم کے اندر ہوں، اور جہنم بڑا ٹھنڈا ہے، سرد مقام ہے۔ تو میں نے مالک سے کہا، مالک اس فرشتے کا نام ہے جو جہنم کا انچارج ہے، اور رضوان اس فرشتے کا نام ہے جو جنت کا انچارج ہے۔ کہنے لگے میں نے مالک سے کہا کہ دنیا میں ہم سنا کرتے تھے کہ جہنم بڑا گرم مقام ہے، یہاں پر آگ ہے، لیکن میں نے تو یہاں آگ نہیں دیکھی۔ تو کہتے ہیں مجھے مالک نے کہا کہ در حقیقت جہنم سرد مقام ہے، آگ تو انسان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، وہ اعمال کی آگ ہے جو اس کے ساتھ آتی ہے۔ پھر اقبال نے ایک شعر کہا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ آگ ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ بچھو ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر سانپ اور بچھوؤں کو پال لیتے ہیں، پھر ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ پھر کوئی موت کی بات کرے تو بری لگتی ہے، کیوں؟ ہمیں معلوم ہے ہم دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انسان، اللہ نے انسان کے سینے میں دل رکھا ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں معروف الفاظ میں، انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، اپنے آپ کو بھی دھوکے کی لمٹ آتی ہے جب بالکل وہ غفلت سے بھی اگلے درجے میں چلا جاتا ہے، عداوت کے درجے میں، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ ورنہ اللہ نے دل جو ہے یہ مومن رکھا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا مشکل کام ہے۔ ہم اپنی قبر کو سیاہ کر لیتے ہیں، پھر ہمیں ڈر لگتا ہے موت سے۔ ورنہ مومن کے لیے تو حدیث شریف ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ دنیا میں ایسا رہتا ہے جیسے قیدی قید خانے میں رہتا ہے، جیسے قیدی قید خانے میں رہتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ ایسے دنیا میں رہتا ہے، قید خانہ ہے دنیا۔ اور قبر میں جو روشنی ہے یہ انسان کے اعمال ہیں، یہ انسان کا ایمان ہے۔ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں نا، ہم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہماری قبر میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری قبر میں نور پیدا ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری قبر میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، قبر نورانی ہوتی ہے۔ شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ماتھے پہ ایک عربی میں شعر لکھے ہوئے تھے، جس کا مفہوم اور ترجمہ اس طرح ہے کہ اس کو اللہ کی تلوار نے اس کو مار دیا، اللہ کے عشق میں، اس کو اللہ کے عشق میں مار دیا گیا ہے، اللہ کی تلوار سے یہ مر گیا ہے۔ کوئی ڈر نہیں ہے، کس بات کا ڈر؟
جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، کس بات کا ڈر؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے ملنے میں، جس کو مجھ سے ملنے سے محبت ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے، مجھے بھی اس سے ملنے میں محبت اور دلچسپی ہوتی ہے۔ جو مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، میں بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں اللہ سے ملنے سے ہمیں ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے توبہ بھی نہیں کرتے، شیطان اور نفس ہمیں توبہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ حالانکہ یہ آسان کام تھا کہ بندے سے گناہ ہو جائیں اور وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، یا اللہ میری غلطی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جتنے بچھو پیدا کیے ہیں اللہ سب ختم کر دیتے ہیں، جتنے سانپ پیدا کیے ہیں اللہ سب ختم کر دیتے ہیں۔ صرف ایک بار بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن نفس اور شیطان جھکنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، جھک جانا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ ہمیں جھکنے نہیں دیتے، اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیتے، باقی حقوق العباد کا معاملہ تو بالکل ہی مختلف ہے۔ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر ہم اس پہ شیر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مومن کا یہ کام ہے، اللہ کے بندے کا یہ کام ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو جھک جائے، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر کسی بندے کا حق دبا لیا، ٹھیک ہے بھائی میں غلطی پہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور اگر اللہ کے حق میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا، تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جب تک بندہ جھکتا رہے گا اللہ اس کو معاف کرتا رہے گا۔ روایات میں آتا ہے نا، ایک شخص توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس توبہ کو توڑ دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو مسخرہ ہے، یہ تو مسخرہ ہے، یہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اس توبہ کو توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جانتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، میں ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اور ہم میں یہ عیب ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو معافی نہیں مانگتے، ہم گناہ کرتے ہیں پھر ہمیں شیطان معافی نہیں مانگنے دیتا ہے۔ جب تک بندہ معافی مانگتا رہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، غلطی نہیں ہوگی، گناہ کرے معافی مانگ لے، گناہ ہو جائے معافی مانگ لے، ساری زندگی بھی کرتا رہے گا، اللہ ساری زندگی اس کو معاف کرتے رہیں گے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے واقعات کہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں۔ پھر کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی اللہ تو بھول جاتے ہیں، اللہ تو معاف کر دیتے ہیں، لوگ معاف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے لوگوں کو بھی پابند کیا ہے کہ میرا بندہ ہے، اس سے گناہ ہو گئے، خبردار اگر اس کے کسی گناہ کو تم نے لوگوں میں پھیلایا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو کسی کا گناہ کو چھپا لے گا، کسی کی غلطی کو چھپا لے گا، اس کو ایسا ہے گویا کسی نے زندہ بچی کو قبر میں درگور ہونے سے بچا لیا۔ جو زمین پہ لوگوں کے عیب کو چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ یہ اللہ نے لوگوں کو پابند کیا ہے، یہ میرا دوست ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، تم کون ہوتے ہو؟ اور ہم غیبت میں لگے رہتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ اس کی خامی ہے نا، اس میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، جس کو ہم کیا کرتے ہیں پھر دہراتے رہتے ہیں، دہراتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، ہم اس کو معاف کرنے پر راضی نہیں ہیں۔ کسی نے ترقی کر لی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہے، ہم سے اللہ کی تقسیم برداشت نہیں ہے۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں معاشرے کی، جس میں ہم بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم کوئی کسی اور سیارے کی مخلوق نہیں ہے۔ کیوں ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہیں؟ کیوں ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے؟
زندگی بڑی مختصر ہے، ہم سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے باہر نکال دیتے ہیں، حالانکہ بڑی مختصر زندگی ہے، کسی کے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، سب بونس پر ہیں، سب بونس پہ ہے، کسی کا استحقاق نہیں ہے، جب وقت ختم ہوگا اللہ اس کو بلا لیں گے۔ تو جتنی ہمت ہے، جتنی کر سکتے ہیں اتنی تو ہم تیاری کر لیں۔ ہم جو کام ہمیں 2 دن بعد 4 دن بعد پیش آنا ہوتا ہے ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے، پہلے سے پلان کر کے رکھتے ہیں۔ کسی دوسرے شہر جانا ہے پہلے سے پلاننگ کر کے رکھتے ہیں، جی وہاں پہ رہنا ہے تو کیا بھجوائیں گے، کیا کھائیں گے، کچھ پیسے بھجوا دیں، کچھ مال بھجوا دیں، کچھ اسباب بھجوا دیں، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ شیطان نے ایسے دھوکے میں ڈال دیا کہ بس سانس نکلنے تک ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود غزنوی ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے کہ ایمرجنسی میں رہے ہیں تو مرض الموت کے جو مریض تھے ان کے مشاہدات کے اوپر ہے۔ کہتے ہیں جی موت کے وقت جب نزدیک آتا ہے تو بندہ اس بات کو دہراتا ہے جو ساری عمر وہ کرتا رہتا ہے، ساری عمر۔ کوئی ساری عمر جو ہے وہ مال کے چکر میں رہا، کوئی اولاد کے چکر میں رہا، کوئی مکان کے چکر میں رہا، اور پھر اسی طرح موت کا فرشتہ لے جاتا ہے۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وقت ختم ہو گیا، اچانک آتا ہے پکڑ کے لے جاتا ہے، جی وقت ختم ہو گیا آپ کا۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ صلی اللہ علی طٰہٰ وبارک وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک۔ تمام ساتھی سر کو جھکا لیں، چہرے کو ڈھانپ لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔
اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ اللہ اللہ. قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر. وفی انفسکم صورت نورانی وہوا ماکم رمز قرآنی اینما کنتم ہے خاص نشانی نانو اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر. زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ 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 اللہ. ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ اللہ اللہ. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. خالی زمین اندر سمانا ہے. تو پیچھے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیدھے پھولوں پر. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیدھے پھولوں پر. یہ ہوگا ایک دن بے جان سے ایک دن بے جان سے کیڑوں نے کھانا ہے. دلا
مت بھول کر سامان چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرانا ہے، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، نہ بیوی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، نہ بیوی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، تو پھرتا ہے سودائی، اپنے کام آنا ہے، تو پھرتا ہے سودائی، اپنے کام آنا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، تو باغیچے چھوڑ کر خالی اندر سمانا ہے، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر نادان دانا ہے، گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر نادان دانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، عزیزا یاد کر جس دن کہ اسرائیل آئیں گے، عزیزا یاد کر جس دن کہ اسرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے، تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، جہاں کے شاغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل، جہاں کے شاغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، کرے دعویٰ
ٹھکانا ہے، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، غلام اقدم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، غلام اقدم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا، ذرا ہجر و ندامت ساتھ لایا، پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری ہو جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی دھن پہ چڑھوا کر، لٹا کر سارے مجھے غفلتوں اسی آگ دلدل میں سہارا لے آیا ہوں، تیرے پاتے کے آنچل میں گناہوں کی پٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مضمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس چل اٹھے اپنی روح سیاہی سے، ذرا طاقت اپنی حالت کی تباہی سے، تیری چوکھٹ جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں، کہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا ہو سوالی ہوں، زباور کے ندامت دل کی ناخوش ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زمانے اس زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہے یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، ذرا
ہجر و ندامت ساتھ لایا جو ملے حیات خضر مجھے اور سلام تیرا شکر ادا نہ ہو تیرا شکر کیسے ادا کروں تیرے لطف کی کوئی حد نہیں گنوں کس طرح کے عدد نہیں تیرے لطف کی کوئی حد نہیں گنوں کس طرح کے عدد نہیں کوئی تیرے سوا میرا تیری رحمتوں پہ گزر میرا نہیں کوئی تیرے سوا میرا تیری رحمتوں پہ گزر میرا جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف سلام کروں تیرا شکر میری ادا نہ ہو تیرا شکر کیسے ادا تیرے در پہ ہم رہے سر میرا دل رحمتوں پہ گزر میرا تیرے در پہ ہم رہے سر میرا دل رحمتوں پہ گزر میرا میں کہا کروں سنا کرے دیا کرے میں لیا کروں میں کہا کروں تو سنا کرے دیا کرے میں لیا کروں جو ملے اور اسے میں صرف سلام کروں تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو تیرا شکر کیسے ادا کروں Allah. دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدیر. یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے، یا اللہ پاک خفیہ ہوں یا اعلانیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو ساتھی قرض میں مبتلا ہے غیب کے خزانوں سے ان کو قرض عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد مرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے جو دوست احباب رشتہ دار بڑے اس دنیا سے چلے گئے سب کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک ہمارے بڑے جو حیات ہیں ان کو ایمان اور تقوی والی لمبی عمر عطا فرمائیے. یا اللہ پاک حاضرین مجلس پر اپنا خاص رحم اور کرم فرمائیے. آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے. ہم سب پہ رحم فرمائیے. ہم سب کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے. جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے غیب سے نصرت فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین برحمتک یا رب. 28 تاریخ کو اگلا جو اتوار ہے اس میں ماہانہ اجتماع رکھا